نور کا نور کا نور کا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والے نبی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مختلف سیرت کے جو پہلو ہیں اس پر ہم اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں بزرگوں کا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے حوالے سے مطالعہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ بزرگوں سے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں جو مبلغ بزرگ اسلامی بھائی موجود ہیں ان کا سب سے پہلے آپ کو تعارف بھی کرواتا چلوں، درود پاک کی فضیلت بھی سنیں گے اور موضوع کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ بزرگ حسین اتاری بھائی موجود ہیں، ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ حسین بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے حکیم غزالی اتاری بھائی یہ بھی موجود ہیں۔ حکیم صاحب کو آپ زندگی بہتر بنائیں پروگرام میں دیکھتے ہیں، اور صحت ہے زندگی، وہ ایک حکیم صاحب کو ایک دوسرے رنگ میں آپ حکمت کے مشوروں میں آپ دیکھتے ہیں، لیکن آج حکیم صاحب انشاءاللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور والے نبی کی سیرت کا ایک پہلو جس پر ہم گفتگو کریں گے اس پر انشاءاللہ حکیم صاحب سے آپ گفتگو کریں گے، اور بڑے ہی پیارے نعت خواں بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اتاری، ایک کلام بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ابھی ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تو کلام سنیں گے، اور اس کے بعد پھر مبلغین سے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے نور والے نبی کا اخلاق۔ نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کی برکت سے کیسے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کے بارے میں رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کو پڑھ کر سن کر ہمیں کس طرح اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو نافذ کرنا ہے، اچھے اخلاق کی عادت لے کر آنی ہے، اس پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو ہوگی۔ آئیے اب کلام کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنیں گے اور اس کے بعد پھر مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ذاکر بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جی صلی علی نبینا صلی علی خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد
امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد منگتے کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں اے درد محبت بھی کچھ اور فضو ہو اے درد محبت بھی کچھ اور فضو ہو دیوانے مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں اب لاج تیرے ہاتھ ہے اے سرور کون اب لاج تیرے ہاتھ ہے اے سرور کون مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں دن رات
مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہم سب کو بار بار مکے مدینے کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، دیار حبیب میں سانسیں لیتے ہیں، آقا کریم کے مبارک روزے کو دیکھتے ہیں، جالیوں کے سامنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، وہ عظمت والا برکت والا مہینہ جس میں جان کائنات، شہنشاہ دو عالم، سرور عالم، نور مجسم، اللہ کے پیارے حبیب، نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، جب آتا ہے تو عاشقوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اس مہینے میں اور 12 ربیع الاول کو خاص طور پر جن عاشقوں کو حاضری کا شرف ملتا ہوگا، عیدی دینے کے لیے کریم آقا اپنے در پر بلاتے ہوں گے، کیسا ذوق ملتا ہوگا، کیسا لطف ان کو آتا ہوگا، کیسی کیفیت ان کے دلوں پر طاری ہوگی، وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اخلاق انسان کی شخصیت کو بتاتے ہیں، انسان کی شخصیت کی پہچان کرواتے ہیں۔ جیسا اخلاق ہو لوگوں میں ویسا ہی اس کا چرچا ہوتا ہے، لوگ ویسے ہی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ یقیناً ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل شخصیت کیا ہے؟ وہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک ذات۔ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں کئی مقام پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ان کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ رب کے کلام سے اگر سنیں تو اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق بہت عظیم تھا۔ خود پیارے آقا علیہ السلام اپنی بعثت کا مقصد بیان اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آئیے آج کے سلسلے میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک اخلاق کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں گے، بہتر کریں گے۔ حسینی بھائی کی طرف چلوں گا۔ حسینی بھائی، پیارے آقا علیہ السلام یقیناً عظیم اخلاق والے، خوبصورت اخلاق والے، آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر غیر مسلم بھی دامن اسلام میں آنے لگے، کیا فرمائیں گے؟ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اس قدر بلند تھے سبحان اللہ، کہ حضرت زید بن سعنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی کے عالم تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا، کھجوریں خریدی۔ اب کھجوریں دینے میں 2-3 دن باقی تھے، وہ مسجد میں آئے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا، چادر کھینچی اور تیز نظروں سے گھور کر یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولادوں کا یہی حال ہے اللہ، کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک معیار بنا لیا ہے، لہذا میں آپ سے اس کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری کھجوریں دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ انداز دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے
اور جلال میں آ کر زید بن ثانہ سے کہا کہ اے زید بن ثانہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا، تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا کہ تو نے نبی پاک کے سامنے ایسی گستاخی کیوں کی۔ اب یہ سننا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمانہ کا اظہار فرمایا سبحان اللہ، اور عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے ادائے حق کی ترغیب دلاتے اور ان کو اچھے انداز میں تقاضا کرنے کی ہدایت فرماتے، بجائے تم ان کو ڈانٹ رہے ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، اب تم جاؤ اور ان کے حق کے مطابق ان کا جتنا حق بنتا ہے جو کھجوروں کا، وہ ان کو واپس کر دو۔ مزید یہ کہ جو ہماری بات چلی تھی اس سے زیادہ بھی ان کو دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کھجوریں لے کر آئے اور زید بن ثانہ کے حوالے کی اور کچھ زیادہ دی۔ جب وہ کھجوریں زیادہ پیش کی گئی تو زید بن ثانہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ میں نے تمہاری طرف تیز نظروں سے دیکھا تھا، تمہارے دل جوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو اس حق سے زیادہ دے دو۔ سبحان اللہ، چنانچہ اس وجہ سے میں نے تمہیں زیادہ کھجوریں دی۔ سبحان اللہ، زید بن ثانہ کہتے کہ عمر تم مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت عمر کہتے کہ نہیں۔ کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں اور میں یہودی عالم ہوں۔ فرمایا کہ جب تم ایک عالم ہو تو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کی جرت کیسے کی؟ ایسی گستاخی کیوں کی؟ تو زید بن ثانہ کہنے لگے کہ میں نے نبوت کی چند نشانیاں نبی پاک علیہ السلام میں ملاحظہ فرما لی تھی۔ دو نشانیوں کے بارے میں مجھے تھوڑا دیکھنا تھا کہ آیا وہ نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ چنانچہ میں نے ایک طریقہ اپنایا کہ مجھے وہ دونوں نشانیاں ایک ساتھ پتہ چل جائیں۔ پہلی نشانی کیا تھی کہ قوت برداشت، کہ اللہ کے رسول کا قوت برداشت جو ہے بہت زیادہ۔ دوسری نشانی کہ آپ کے سامنے کوئی جتنا بھی جہالت کا اظہار کرتا تھا، جہالت کی بات کرتا تھا یا کوئی بھی معاملات کرتا تھا، تو آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا صبر و تحمل اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، اس قدر بڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے یہ دیکھنا تھا اور میں نے اس انداز سے میں نے ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا کہ نبی پاک کا حلم، آپ کا صبر و تحمل جو ہے یہ اور زیادہ ہو گیا۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر گواہی دیتا ہوں۔ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں، اللہ پاک نے مجھے بہت مال عطا فرمایا ہے، تو میں اپنا آدھا مال جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اب وہ صدقے کی بات ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثانہ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے اور وہاں پہنچ کر زید بن ثانہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسینی بھائی، میں چاہوں گا اس پر کچھ مزید بھی آپ سے بات کروں۔ یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ دیکھیں، جیسے ہمارے جو مبلغ اسلامی بھائی ہیں، بزرگ ہمارے حسینی بھائی، جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، غزالی بھائی، حسینی بھائی، اس میں دیکھیے ایک بات تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا ایک جو پہلو وہ سامنے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قوت برداشت والے، حلم اور بردباری والے تھے۔ جتنا آپ کے سامنے جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا تو آقا کریم علیہ السلام بجائے غصہ کرنے کے آپ اتنا ہی زیادہ نرمی اس سے فرماتے۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ سامنے والا بندہ خود ہی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی کا طلبگار ہوتا۔ اور پھر دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اخلاق کی بدولت، آپ کے عفو و درگزر کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے، وہ یہودیوں کا بہت بڑے عالم زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اس میں آپ یہ کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں بھی ہے، بزرگوں میں کچھ زیادہ ہوتا ہے کہ بڑی عمر میں چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ گھروں میں بچے اگر کبھی شرارتیں کریں یا پھر محلے کے اندر یا مسجد کے اندر نمازی ہوتے ہیں جیسے، تو وہاں بھی بزرگوں کو عموماً غصہ آ جاتا ہے۔
کیا فرمائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے اس پہلو سے کہ عفو و درگزر، قوت برداشت، معاف کر دینا اور نرمی کا جو برتاؤ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، تو آج جو نوجوان ہیں، جو بزرگ ہیں، کیا فرمائیں گے ان کو؟ اس واقعے سے ہمیں یہی تو درس ملا کہ ہمارے ساتھ بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں یا ہم مارکیٹ میں ہوں، ہم مسجد میں ہوں، ہم محلے میں ہوں، ہم علاقے کے اندر ہوں، کسی بھی جگہ پر ہو، اگر کوئی ہم سے کیسی ہی بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، تو ہمیں بھی اس کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ ہمیں جو دین کی تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کے سامنے مسجد میں آ کر زید بن ثانہ نے آپ کا دامن پکڑا، پھر چادر کھینچی، اور چادر کھینچنے کے بعد پھر کہا کہ میں نے تم سے سودا کیا تھا اور تم نے، یعنی کہ خاندان تک کو بیچ میں لے کر آ گئے، دادا کی طرف نسبت کر کے کہنے لگے کہ تم عبد المطلب کی اولادوں کا یہی حال ہے۔ یعنی کہ بعض وقت ہمیں بھی غصہ دلانے کے لیے خاندان کو ہیٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا اور حضرت عمر کو تعلیم فرمائی۔ اب اگر ایک پرسنالٹی ہوتی ہے انسان کی اپنی، تو کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ جان پہچان والے ہوتے ہیں، وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نرمی کی تلقین فرمائیں کہ آپ بھی نرم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسے معاملات آ جائیں، گھر میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، یا ہم محلے علاقے کے اندر ہیں، تو ہمیں بھی چاہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کے ذریعے، نبی پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کے ذریعے ہی ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اپنی انانیت کو درمیان میں لے کر آئیں، اس نے مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا، سب کے سامنے اس نے میری غلطی نکال دی، میرے باپ دادا تک پہنچ گیا، ارے تم زیادہ کوئی طاقتور ہو، میرے چاہنے والے اتنے ہیں، اور بندہ ایسے مقام پر حکیم صاحب موجود ہو کہ جہاں اس کے چاہنے والے کثیر ہوں، جہاں اس کے محبت کرنے والے ہوں، اور ایسے موقع پر کوئی مطلب بدتمیزی کرے، کوئی غلط بیانی کرے، ماں باپ تک پہنچ جائے، تو بڑا غصہ آتا ہے، جذبات انسان کے بڑے آتے ہیں۔ جس طرح کچھ انہوں نے ہمارے حسینی بھائی نے اس پر ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا کچھ اس پر آپ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک اخلاق تھے اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، ہمارا مدنی چینل، جو بزرگوں کا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اس سے سیکھنے کا موقع ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور ہر نبی کے اندر ایک اعلیٰ قسم کی جو اخلاقی معاملات ہوتے ہیں وہ موجود تھے، اور جب آخری نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی صفات اعلیٰ تھیں نا، وہ تمام آپ کے اندر موجود تھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر تاپا یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاق سے مزین تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن اخلاق اور آپ کے اخلاق کی خوبیوں کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ، فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کی جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا شعر فرمایا، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اور اسی طرح امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ احترام مسلم میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی، اور صرف کام ہی کی بات آپ ارشاد فرماتے، اور آنے والوں کو محبت دیتے، اور ایسی محبت دیتے کہ کتابوں میں لکھا ہے
کہ ہر شخص یہ سمجھتا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں آپ، سبحان اللہ. اور صحابہ کرام کی خبر گیری بھی فرماتے. اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو قوم کے معززین ہوتے ان کا بھی جو خیال فرماتے، لحاظ فرماتے، اور انہی میں سے پھر آپ قوم کا سردار بھی مقرر فرما دیا کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھی باتوں کی اچھائی بیان فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ اچھی باتیں ارشاد فرماتے اور لوگوں کو بری بات سے منع فرماتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں میانہ روی سے کام لیتے، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی آپ پیچھے نہ ہٹتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے، یعنی اس بات کو آپ غور سے سنیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی آپ وہاں تشریف رکھتے اور حاضرین کو بھی اسی بات کی تلقین فرماتے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہم اس بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں جگہ کیوں نہیں دی، ہمیں اچھی جگہ کیوں نہیں بٹھایا، ہمارے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا. تو یہ اس طرح کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کو رد فرما دیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ ملتی آپ وہاں تشریف فرما ہو جاتے. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے گفتگو فرماتے تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ آپ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں اور توجہ کہیں اور ہے، اس طرح نہ فرماتے تھے. جس سے آپ گفتگو فرماتے اس سے مکمل اس پر آپ اپنی توجہ فرماتے اور سلام میں پہل فرماتے. سبحان اللہ. آج یہ چیز ہمارے اندر بالکل مفقود ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے. جبکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ. بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، آنے جانے والوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل فرمایا کرتے تھے اور اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا. ہمیشہ آپ نے اگر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا تو اللہ عز و جل کی متعلق ہی فرمایا، آپ کے احکام کے متعلق ہی فرمایا. آپ نے ہمیشہ اپنی ذات کے اس معاملے میں نہیں رکھا کہ کوئی اس پر آپ غصہ کرے، کوئی آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. جیسے ابھی حسینی بھائی نے بھی کتنا پیارا واقعہ ارشاد فرمایا، آپ نے ذرہ برابر بھی غصہ نہ فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ نرم دل، نرم طبیعت، نرم گفتگو فرمانے والے، یہاں تک کہ اپنی ذات مبارکہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی، نہ کسی کو مارا. اللہ. یعنی غلام تک کو بھی آپ نے نہ مارا، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کبھی زوجہ پہ بھی ہاتھ نہ اٹھایا. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال تک رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں کبھی بھی مجھے مارا نہیں، کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائی، محبت سے، شفقت سے، پیار سے ہی سمجھایا. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، اس میں ہمارے لیے بھی سیرت کے اس پہلو میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. کئی آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے جو پہلو جو اخلاق کریمانہ سے متعلق وہ حکیم غزالی صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیے. آقا کریم علیہ السلام کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، سلام میں پہل فرماتے تھے. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ جو اوصاف ہیں، کیا یہ ہیں یا بہت ساری چیزیں رخصت ہو چکی ہیں. پیارے آقا علیہ السلام جب کسی سے بات فرماتے تو اسی کی طرف متوجہ ہو کر بات فرماتے، اور جب وہ بات کر رہا ہوتا تو توجہ سے سنتے بھی تھے. تو ہمیں بھی اس پہلو کو، سیرت کے اس پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو بھی اچھے اخلاق والا بنائے. اللہ پاک پیارے آقا علیہ السلام کے طفیل ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے مرحبا یا مصطفیٰ. سیگمنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ چہروں پر رونق بھی آئے گی، عشق رسول میں اضافہ بھی ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت، پکے نمازی، 55 ہی سے نمازی، بلوغت سے قبل نمازی اور محتاط فی الدین. امیر علیہ سنت کی یہ کم و بیش 63 سال کی جو تجربات ہیں نا، اس کا نچوڑ ہے اس کتاب کے اندر. ماشاءاللہ.
किताब बहुत जबरदस्त किताब, इसमें 50 मसाइल सजदा सहव के लिखे हैं सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसको रिकॉर्ड करा रहा हूँ ज़रूर। हाँ जो माशाल्लाह आप तो रिकॉर्ड कराते सारी नहीं, किताब। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किताब एक बहुत बड़ी तादाद है, शायद जिसको पता भी नहीं है। अच्छा, यानी अमीर अहले सुन्नत की नमाज से मोहब्बत देखें, 4 किताबें अमीर अहले सुन्नत की नमाज के मुतालिक। माशाअल्लाह, नमाज के अहकाम, फैज़ान नमाज, इस्लामी बहनों की नमाज और नमाज का तरीक़ा। माशाअल्लाह। आका की विलादत का प्यारा प्यारा महीना जारी है और ज़ाहिर है मालूमात हमें बहुत सारी चाहिए ताकि हमारे दिल में और मज़ीद इश्क़ रसूल पैदा हो और बरकतें हासिल हों और रहमतें हम पर नाजिल हों। तो आइए अपने सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो मुबल्लिग हैं वो हमारे हाजी शाह साहब से क्या सवालत कर रहे हैं। शेर का मतलब पूछना था आपसे। इनका शेर है ये भी बता देंगे कि मसाइल ज़ीस्त के जितने भी थे पेचीदा पेचीदा, नबी के इश्क ने हल कर दिए पोशीदा पोशीदा। अजीज का मतलब है जिंदगी। जिंदगी के मसाइल जितने भी थे वो नबी के इश्क ने पोशीदा पोशीदा हल कर दिए। नबी के इश्क में जिंदगी गुजारें, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी शेर किसका ये पता नहीं, लेकिन माशाल्लाह बात बड़ी समझ में आने वाली। मसाइल ज़ीस्त के जितने भी थे पेचीदा पेचीदा, नबी के इश्क ने हल कर दिए पोशीदा पोशीदा। फिर इसमें हुजूर एक बात और भी तो है कि मसाइल तो हैं, लेकिन आका के चाहने वालों का एक अंदाज ये भी देखा है कि वो मसाइल का रोना नहीं रोते। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि एक बात तो होती है ना कि जो मिले तो अपना दुखड़ा खोल के बैठ जाए, और एक होता है कि कुछ बोलता ही नहीं है। अमीन भाई देखें कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फाकों का जिक्र है हदीस में। आपके 1 दिन 2 दिन के फाके और महीनों घर में चूल्हा ना जलना। अच्छा, उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हुम और दीगर सहाबा इकराम, तो इन्होंने हाजिर क्यों नहीं कर दिया बारगाह रिसालत में कुछ? हुजूर ने फाके क्यों फरमाए? तो उलमा ने ये लिखा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने फाकों को किसी पर जाहिर ही नहीं होने दिया। ये तो बाद में उम्महातुल मुमिनीन ने बताया कि हुजूर फाके फरमाते थे, और हम तो जरा सा को मसला आया तो उसको बहुत बड़ा मसला बनाकर मसले को बड़ा करके वो बड़े उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे होते हैं। अल्लाह की रजा पर राजी रहे। वो क्या किसी ने कहा, ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। कि हर वक्त रोना रोते। नाराज भी नहीं होना चाहिए कि पूछा क्यों नहीं। हाँ जी, नाराज भी। और ये जो शेर पढ़ा है तो एक तर्ज में भी हो जाए हुजूर। ये अख्तर भाई से सुनते हैं। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नूर वाले नबी की क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, कैसा अच्छा अखलाक। और अगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी परेशानी का सामना होता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यकीनन फ़क्र जो है वो इख्तियारी तौर पर मतलब बनाया हुआ था। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई तकलीफ पहुँचती तो आप अपने ग़ुलामों पर उसका इजहार नहीं फरमाया करते थे। यही नूर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का एक पहलू जो आपके अखलाक करीमाना है, उस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मिलाद का महीना है, मिलाद वाले आका की बातें हो रही हैं, तो फिर कलाम क्यों ना पढ़े जाएं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर
سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا، نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا گیا، نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والے نبی۔ نور والے نبی کی مبارک سیرت کو سننے کے لیے آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، نور والے نبی کی سیرت۔ سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں نور والے نبی کی سیرت۔ کل آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے جو بچپن کے حالات تھے، اس پر جو معجزات کا ظہور ہوا تھا وہ بیان کیا تھا۔ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور اس کے بعد مزید کچھ سیرت کی باتیں بیان کی جائیں گی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ والدہ ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ یہ اپنے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے لاڈلے شہزادے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ آپ جمال صورت اور کمال سیرت کے آئینہ دار اور پاک دامن اور پاک ساز تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی دادی جان کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور ان کی والدہ کا نام برہ تھا، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی نانی کا نام وہ ہے برہ۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پارسا، پرہیزگار اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی عورتوں میں حسب، نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو کہ نہایت پاک باز بھی ہوں، یعنی اچھے اخلاق والی بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ خاندان کی بھی ہوں، حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب اور شرافت اور پاک دامنی میں ممتاز ہوں۔ اللہ کی شان یہ تمام خوبیاں حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چونکہ ولادت جب آپ کی ہوئی تو اس وقت اہل عرب کا ایک دستور ہوا کرتا تھا، مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو صحرا نشین قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور ان کی فصیح و بلیغ عربی سیکھ کر وہ بھی اسی طرح فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں، یعنی اس لیے آئیں کہ کوئی بچہ ملے جسے اپنے ساتھ قبیلہ بنو سعد لے کر جائیں اور وہاں بچے کو دودھ پلایا جائے، بچے کو پرورش کچھ مہینے کی جائے اور اس کے بعد اس کے والدین کے سپرد بچے کو کیا جائے، تو پھر جو والدین ہوا کرتے تھے وہ اس کو کچھ معاوضہ دیا کرتے، کچھ خدمت کیا کرتے تھے۔
حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ انہیں 2 سال تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے بہت ساروں کو یہ بات معلوم نہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبی پاک علیہ السلام کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اس وقت ہوا جب نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں 2 مہینے کا حمل تھا، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ تجارت کے سفر سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 مہینہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں دفن ہوئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے گئیں یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں حضرت ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ابوا نامی گاؤں میں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ ام ایمن کون تھیں؟ ام ایمن یہ وہ خاتون ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کی پرورش کرتی رہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، انتی امی بعد امی، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بچپن کے اوصاف کیسے تھے، اس کے بارے میں کچھ مزید سنیے۔ پیارے آقا علیہ السلام دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ گریہ زاری کرتے تھے۔ 2 مہینے کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 مہینے کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 مہینے کی عمر میں دیوار کے ساتھ سہارا لے کر آپ چلنے لگے، 5 مہینے کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، اور 8 مہینے کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ سننے والے کو درست اور صاف سمجھ آتی تھی۔ 9 مہینے کی عمر میں آپ فصیح باتیں کرنے لگے، خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے لگے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ پاک کی حمد پر مشتمل تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ علیہ السلام چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ اللہ کریم کی پیارے آقا علیہ السلام پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کے صدقے ہم گناہ گاروں کی مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاکر بھائی سے کلام کے چند اشعار سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر مبلغین سے مزید گفتگو کریں گے۔ کیوں باری پر ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں باری پر ہے سبھی کو پیار آ گیا، اسی دن آمد مختار آ گیا، خوشیاں مناؤ سید ابرار آ گیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. حسینی بھائی آج اگر دیکھیں کوئی تھوڑی سی ہمیں تکلیف پہنچا دے، کسی کی ذات سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کسی کی بات بری لگے، تو عموماً ہوتا کیا کہ لوگ بدلہ لینے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں. دل سے بغض نہیں جاتا، کینہ نہیں جاتا، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں بدلہ اس سے ضرور لوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو دیکھیں تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک پہلو فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان. اب دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، 53 ایئرز آپ نے مکہ میں گزارے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں بچپن گزرا، جوانی آپ کی گزری، وہاں آپ کو مجبور کر دیا گیا مکہ چھوڑنے پر. آقا کریم علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ کے خاندان کے لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے، آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا. پھر اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوا. پھر وہ لوگ جو آپ کو تکلیفیں دیتے رہے وہ سامنے ہیں. آقا کریم علیہ السلام چاہتے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. کیسا اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا. جب 8 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا تو اس وقت اسلامی فوج کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام حرم کعبہ میں داخل ہوئے. جب جس اونٹنی پہ آپ سوار تھے اس وقت آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی. اللہ. اب یہ فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور ستایا. بے شک. دیگر جو قیدی تھے ان میں وہ کفار قریش بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیفیں پہنچائی تھیں. یعنی کہ ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے اوپر معاذ اللہ گالیاں تک کسی، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی اس پر شامل تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیفیں پہنچائی تھی. جب حرم پاک میں داخل ہوئے تو اپنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس وقت سارے لوگ جمع تھے جو کفار قریش تھے جنہوں نے آپ کو تکالیفیں پہنچائی تھی، ان کی گردنیں جو وہ جھکی ہوئی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ اب ہمارے لیے کیا پیغام ہوگا، ہمارے لیے کیا حکم ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کریم ہیں، اللہ. ہم آپ کے اخلاق کریمہ سے واقف ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تم کو معاف کیا. اللہ. لیکن ایسا کرم فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود جو ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچی تھی، چاہتے تو آپ ان کی گردنوں کو اڑا دیتے، ان کو تکلیف ان کو بھی پہنچاتے اور ان کو بتاتے کہ تم لوگوں نے جتنا ظلم کیا ہے تو آج ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اچھے اخلاق والے تھے، معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، تو آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. حکیم صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ تھا ابو جہل، جسے اس امت کا فرعون کہا گیا. ابو جہل نے کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی مسلمانوں کو. پھر ایک وقت وہ آتا ہے ابو جہل کو مار دیا جاتا ہے، ذلت کی موت یہ مرتا ہے. پھر فتح مکہ ہوتا ہے. فتح مکہ میں ابو جہل کا بیٹا بھی ہے، وہ بیٹا اکرمہ جو مسلمان نہیں ہوئے. اس کو بھی پتا ہے کہ میرے والد نے کیا کیا ظلم مسلمانوں پر کیے ہیں. یہ خود بھی اپنے والد کے ساتھ ہوا کرتے تھے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ یوں سمجھیے کہ اب شکنجے میں آنے والے ہیں. لیکن اب کس طرح یہ دامن اسلام میں آتے ہیں، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کچھ اس پر بات کریں. پھر پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور خوش ہو کر فرمایا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو جو میں تمہیں دوں گا، کہ جو میرے پاس ہوگا اس میں تمہیں دوں گا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس عداوت میں آپ سے دشمنی رکھی اور جس قدم میں عداوت میں چلا، جس بھی مقام پر آپ سے لڑائی کی، آپ کے بارے میں جو بات آپ کے سامنے یا آپ کی غیر موجودگی میں کہی، ان سب کے لیے میں بخشش کی دعا فرما دیجیے. اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ، اکرمہ نے جس عداوت میں ہم سے دشمنی کی، جو قدم اس عداوت میں تیرے نور کو بجھانے کے لیے چلا، ان سب کو معاف فرما دے. اور میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں جو بات میرے بارے میں کہی تو اکرمہ کی ہر اس خطا کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. یہ کلمات سن کر
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خوش ہوں۔ حکیم صاحب دیکھیے، آپ کی جو گفتگو سن کر دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص جو پہلے دشمن تھا اب دوست بنا ہے، دامن میں آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پچھلے ساری خطاؤں ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس سے خود کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ کیا خوبصورت اخلاق ہیں، اور پھر اس کو عطا کرتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرے لیے دعا کریں۔ یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسے سمجھدار صحابی رسول، دامن اقدس میں آتے تو سمجھ تو قربان ان صحابہ پر، کہتے ہیں کہ اب میرے لیے دعا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور ایسی دعا کرتے ہیں جیسی کہا ویسی دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور یقیناً آقا کریم علیہ السلام کے سب صحابہ جنتی ہیں، جنت والے ہیں، اور جو ان جنتی صحابہ کے پیچھے چلے انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اسلامی بھائی جو ہیں آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں مطالعہ کیجئے، پڑھیے، پیارا آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں کو پڑھیے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں تو ضرور آپ کو کم از کم ایک سیرت مبارکہ کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر آسانی ہو سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا مطالعہ کریں۔ بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، چلے مختصر کتاب پڑھ لیں، آخری رسول کی پیاری سیرت اس کو پڑھ لیں، یا پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر کوئی رسالہ کچھ ضرور پڑھیں، اور مدنی مذاکرے ضرور دیکھا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نور کا نور کا نور کا نور کا تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور